رضا رضا اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا، رضا احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا، احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیضان اعلیٰ حضرت پروگرام، جو کہ ماہ صفر المظفر کے آغاز سے الحمدللہ مدنی چینل کی رونق ہوتا ہے، اور پورا ہی مہینہ ماہ رضا کے طور پر دعوت اسلامی اور مدنی چینل منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آج سے نہیں، بلکہ جب سے مدنی چینل بنا ہے، جب سے اسٹارٹ ہوا ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ماہ رضا منایا جاتا ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت پروگرام اس کا حصہ ہے، ذوق نعت پروگرام بھی اس میں الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں، اور مدینہ مدینہ کرتے ہیں، رضا رضا کرتے ہیں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کی مبارک تحریریں، آپ کے انداز، آپ کے واقعات ایسے کامل ہیں اور ایسے بہترین ہیں کہ پورا مہینہ ہم ان کو سنتے ہیں، ان کی تازگی جو ہے برقرار رہتی ہے، اور ان سے ایک سے بڑھ کر ایک چیزیں ہمیں ہر سال سیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، اور ہمارے ناظرین بھی الحمدللہ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ مجھے سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول فیڈ بیک دیتے ہیں، جو پہنچتا ہے، بہت سارا نہیں پہنچ پاتا ہوگا، کہ جو ماشاءاللہ اس سلسلے کی بدولت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جان پائے کہ وہ کون تھے اور کتنی بڑی ہستی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی جب نوازتا ہے تو کیسا نوازتا ہے، اور عشق رسول جب کسی کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تو کیسا پہنچاتا ہے۔ واقعی اس کی اگر جھلک اور تصویر دیکھنی ہو تو مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھا اور پڑھا جائے۔ آج ہمارا موضوع انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک ایسا گوشہ ہوگا جو کہ بہت زیادہ لوگوں کے سامنے ہے، اور اگر یوں کہیں کہ اکثر وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اسی کام میں صرف ہوا تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ نے یوں تو پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری، اور جو انداز تھا، جو میڈیم تھا، وہ تھا قلم، پین، اور قلم کی صورت میں، قلم اور تحریروں کی صورت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ امت کی خدمت کرتے رہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ قبلہ نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری مد ظل العالی کے ساتھ اس پروگرام میں ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے انداز تحریر، امام اہل سنت کا انداز تحریر، اور نگران شورا کا انداز بھی آپ دیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے۔ میں نے اور آپ نے، ہم سب نے یوم رضا کے اس ٹرانسمیشن میں شامل رہنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، سیکھ کر عمل کرنا ہے، ہو سکا تو دوسروں تک بھی کچھ نہ کچھ پہنچانے کی ٹرائی کرنی ہے۔ اہم باتوں کو جن سے بن پڑے وہ لکھ لیں۔ آج کل تو لکھنا بھی بڑا آسان ہے، پہلے تحریر صرف قلم سے ہوتی تھی، اب تو تحریر ڈیجیٹلی بھی ہوتی ہے، موبائل میں بھی ہوتی ہے۔ آپ اپنے موبائل میں نوٹس بنا سکتے ہیں، ہر پروگرام کے نوٹس بن سکتے ہیں۔ آپ ہر پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھتے ہوں گے، اس کو اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں تو ایک ماہ کے بعد بہت سارا مواد ایسا ہوگا جو آپ کے پاس رہے گا، پورا سال آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی یہ ہے نا کہ لکھ کر علم کو مقید کر لو، تو لکھ لیں گے تو آپ کو کام آئے گا، بعد میں دوسروں کو بھی سنا پائیں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قلم کیسے چلتا تھا، لکھنے کا انداز کیا تھا، تحریروں کا انداز کیا تھا، اور آپ کی تحریروں کی افادیت کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، اور آپ کے سوالات بھی مزید لیں گے۔ ہمارا سیگمنٹ عشق کے موتی، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک زبردست کلام کو آپ کو سناتے ہیں، گوش گزار کرتے ہیں بغیر طرز کے، تحت اللفظ، اسے بھی پسند کیا جا رہا ہے۔ اور آپ کی بھیجی گئی پیاری پیاری تحریریں، آپ کا انداز تحریر بھی آپ دیکھیے گا۔ ہمیں ارشاد رضا سیگمنٹ میں ماشاءاللہ کافی ساری تحریریں روزانہ موصول ہوتی ہیں، اور ہم نے یہ پابند کیا ہے۔ پچھلے سالوں میں ہم صرف مزار اعلیٰ حضرت کی پینٹنگ بنواتے تھے، اسکیچ بناتے تھے بچے بچیاں وغیرہ۔ اس سال ہم نے اس کی پروڈکٹیوٹی کو اور بڑھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ پیاری سی تحریر لکھیں اور اس میں فرمان رضا ہو۔
جس طرح اقوال ذری ہوتے ہیں، اس طرح مختصر فرمان رضا ہو حوالے کے ساتھ، اور جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے ہر شب جمعہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی پیارا سا مدنی پھول تحریر فرماتے ہیں، خوبصورت سا بارڈر ہوتا ہے، مختلف پینس قلمز مختلف انداز سے لکھ کر یہ وائرل ہوتا ہے، تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس طرح کی تحریریں آپ سلسلوں میں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کی بھیجی ہوئی تحریریں چند انشاءاللہ ہم آج بھی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک آدھ ویڈیو بھی روزانہ ہم چلاتے ہیں ہمارے کسی عاشق رسول کی بھیجی ہوئی، جس میں سیرت امام احمد رضا کے حوالے سے چند مدنی پھول۔ آئیے آپ کو ہدائی کے بخشش، جو کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے انداز تحریر اور کمال کے انداز تحریر کا ایک زبردست نمونہ ہے، اور اس میں 116 کلام ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک نعت، حمد، منقبت، مناجات، سلام اور نظمیں وغیرہ موجود ہیں، رباعیاں موجود ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کلام ہے، مزے کو مزہ آتا ہے۔ آج بھی ان کی تازگی باقی ہے، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کتاب کو بھی ہو چکا ہے، لیکن ہدایت کے بخشش کی تازگی، اس کا جو مزہ ہے، جو لطف ہے، وہ ہر بار نیا ہی ہوتا ہے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ اشعار ہم ان سے سننے کی سعادت پاتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر انداز تحریر، امام اہل سنت کا انداز تحریر، آپ کی لکھائی کا انداز، کس طرح آپ کو موقع ملتا تھا، کیسے آپ لکھتے تھے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سوالات کی صورت میں بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے چند اشعار کلام اعلیٰ حضرت کے، اس میں بھی دیکھیں کہ آپ کا انداز تحریر کتنا خوبصورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کلام جو لوگ بڑا خوش دلی سے سنتے ہیں، اور اس میں آپ کا کمال کا انداز تحریر نظر آتا ہے، جو 4 زبانوں میں آپ نے کلام لکھا ہے، اگر آپ ہمیں وہ سنائیں تو یہ بھی ایک ایسا کمال کا کلام ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے شروع کلام عربی سے کیا، پھر فارسی، پھر ہندی اور اردو زبان، 4 زبانوں کو مرکب کر کے ایک ایک شعر، ہر شعر میں یہ 4 زبانیں ہیں، اور پتہ نہیں چلتا کہ ایک زبان سے دوسری زبان کب آ گئی، اور کمال کی شاعری ہے۔ یہ بھی ہے میرے اعلیٰ حضرت کا انداز تحریر۔ کچھ ہمیں 2-4 اشعار اس کے اب آج سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
من پہ کر صوفا ہوش روبا بے کر صوفا ہوش روبا بجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا جب آ گئی ہے جوش رغبت پہ ان کی آنکھیں چلتے ہیں بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں بجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا بجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو 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 کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں بجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا آنے دو یاد وہ دو اب تو تمہاری جان کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں بجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا بجھار میں ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایسا شخصی جاغلے خبر للہ غلے خبر میری اللہ غلے خبر دریا کا جوش ناؤ نا بیڑا نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر بجھار میں ہو بگڑی ہے ہوا بجھار میں ہو یا رسول
برسانے والے برسہارے جھم جھم برسہارے جھم جھم دود ادھر بھی گرا جانا دود ادھر بھی گرا جانا دود ادھر بھی گرا جانا الروح فدا یک شعلہ دیگر برس عشقا یک شعلہ دیگر برس عشقا مورا تر من تر سب پھونک دیا مورا تر من تر سب پھونک دیا مورا تن من سب پھونک دیا مورا تن سب پھونک دیا یہ شان بھی پیارے جنا بس خامے خام میں نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا مثل تو نہ شد پیدا ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کلام امام اہل سنت کی۔ 4 زبانوں میں یہ کلام ہے، ایک کے بعد دوسری زبان، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی پر شفٹ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں پڑھتے ہوئے بھی فیل کریں تو نغمگی ایسی ہے، سلاست ایسی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اردو سے ہم کسی اور زبان کی طرف چلے گئے، عربی سے فارسی پر آ گئے۔ لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہی فلو ہے، ایک ہی لینگویج ہے۔ یہ ہے کمال لکھنے والے کا، اور اللہ کی عطا ہے، رسول پاک کا کرم ہے۔ لم یأتی نظیرک فی نظر،
یا رسول اللہ آپ کی مثال تو آئی ہی نہیں کسی کی آنکھ میں، مثلے تو نہ شد پیدا جانا. آپ کی مثال اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں فرمائی. جگ راج کو تاج تورے سر سو، دنیا کی بادشاہی کا تاج آپ کے سر پر ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. ہم نے دونوں جہانوں کا بادشاہ آپ ہی کو تسلیم کیا ہے، آپ کا کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ. کتنے پیارے الفاظ ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک استغاثہ ہے. اور یہ ہے انداز تحریر ہمارے آقا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام عشق و محبت، مصلح امت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آج ہم آپ کے قلم کی بہاریں کیا تھیں، انداز تحریر کیسا تھا، اس حوالے سے کچھ باتیں نگران شورا مولانا عمران اتاری مدظل العالی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. سلسلہ جاری ہے فیضان اعلیٰ حضرت، اور الحمدللہ ماہ رضا کی برکتیں ہم اس پروگرام کے ذریعے بھی حاصل کرتے ہیں. اور مدنی چینل پر پورا ہی مہینہ کسی نہ کسی انداز سے تعلیمات اعلیٰ حضرت پیش کی جاتی ہیں، جو کہ الحمدللہ 100% اسلامی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ گویا کہہ لیجئے. انشاءاللہ ہم مزید اس سلسلے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کریں گے. نگران شورا بھی اسٹوڈیو میں تشریف لے آئے ہیں، اور کچھ دیر میں آپ کی کالز بھی انشاءاللہ چلاتے ہیں اور سوالات بھی شامل کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے ایک بڑی پیاری کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، المدینۃ العلمیہ کی وساطت سے ان کی پیشکش ہے یہ، اور بڑا ہی خوبصورت اس کا ٹائٹل بھی ہے. اور یہ سمجھ لیجئے ماہ سفر المظفر کے آنے والے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے. نام بھی کتنا پیارا ہے، اور بیانات کس کے ہیں یہ بھی دیکھیے. 12 بیانات ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کا یہ نچوڑ سمجھ لیجئے تحریری صورت میں یہ ملے ہیں. شان مصطفیٰ پر 12 بیانات. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہو سکے تو جلد آپ حاصل کر لیں. دعوت اسلامی .net سے بھی آپ اسے حاصل فرما سکتے ہیں. مرحبا، ویلکم. کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے، اللہ کا الحمدللہ. تو اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیں اور اس کی بھی برکتیں حاصل کریں. خاص کر مبلغین کے لیے یہ بڑا ہی پیارا خزانہ ہے. آپ کو بنے بنائے بیانات مل رہے ہیں، اور وہ بھی کن کے؟ امیر اہل سنت کے. تو انشاءاللہ ان کی تاثیر بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس سے حاصل ہوگی. حضور، آج انداز تحریر اور قلم رضا کی بہاریں کچھ ہم نے آپ سے سننی ہیں. آج ہم آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، اور پھر کلام بھی اتنا خوبصورت پڑھا گیا جس میں انداز تحریر نظر آتا ہے کہ لکھنے والا کو ان کے جیسا نظر ہی نہیں آتا. ایسا پیارا اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا، 4 زبانوں میں ایک ہی کلام لکھنا، اور پھر اس میں پتہ نہ چلنے دے بندہ کہ کہاں سے کہاں شفٹ ہو گئے. اور معنویت بھی ایسی، ایک مفہوم چل رہا ہے تو پھر وہی چل رہا ہے، اگرچہ لینگویج چینج ہو گئی ہے. آپ کو بھی میرا خیال ہے سینکڑوں بار تو یہ سنا ہوگا، اور جب بھی سنتے ہیں اس کلام کو سننے کا اپنا ہی لطف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ان یادوں کو منانے کا، ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج آپ نے تحریر موضوع لیا ہے، اور یقیناً روزانہ کا ایک موضوع لے تب بھی اعلیٰ حضرت کی سیرت کے موضوع ختم نہیں ہو سکتے. تحریر سے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، میں غور کرتا رہا کہ تحریر کیا. تحریر کے 2 چیزیں تو بڑی واضح طور پر سمجھ آ رہی تھی کہ تحریر کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے، اچھی تحریر کی، تحریر تو تحریر ہے صحیح. اچھی تحریر کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پر اثر ہوتی ہے، پڑھنے والے پر وہ اثر ڈال دیتی ہے. پھر تحریر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ آسان ہوتی ہے. آسان نہ ہو تو اثر قائم کرنا مشکل ہو جائے گا کہ سمجھ ہی نہیں آئے گی. پھر تحریر کی ایک خوبی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو تحریر دی جا رہی ہے اس کی اور حالات اور واقعات کے مطابق ہو، اس کی نفسیات کے مطابق. اسلوب آپ نے شاید ایک ورڈ سنا ہوگا جی یہ ہر تحریر کرنے والے کا ایک انسان کا ایک اپنا ہوتا ہے. بالکل. اور جو اس کی تحریر کو دوسری تحریروں سے ممتاز کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے. بالکل. ہم ایک ہی سبق میں مثال ایک ہی پیراگراف ہے، وہ آپ کو بھی لکھنے کو ملے، مجھے بھی لکھنے کو ملے، ان کو بھی لکھنے کہ اپنے اپنے الفاظوں میں لکھیں. بالکل. تو ہم سب الگ الگ انداز سے لکھیں گے، اور وہ جس کے ہاتھ میں دیا جائے تو وہ دیکھے گا. اس کے علاوہ ایک تحریر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک طرح سے ایک وہ آپ
پڑھنے والے کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے، محو کر دیتی ہے، ایک جادوئی قسم کی اس کے اندر اثر ہوتا ہے، جیسے سحر انگیز بیان میں سحر ہوتا ہے نا، جی، تو تحریر میں بھی ہوتا تو تحریر میں بھی ایک سحر ہوتا ہے۔ اب جب یہ تحریر جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اب یہ تحریر فقہی احکام پر لکھی جائے، شرعی مسائل پر لکھی جائے، اور نیکی کی دعوت پہ لکھی جائے، تبلیغ دین پر لکھی جائے، اور واقعہ یہ ہو کہ لوگوں کے انداز مزاج یہ اس سے ہٹ کر چلتے ہوں، اور ایسے میں ایک ایسی تحریر کا آ جانا کہ وہ انہیں اس بات پر ابھارے اور مجبور کر دے کہ آپ اس کو پڑھیں، یہ اس تحریر کی ایک اور خوبی۔ پھر اس تحریر کا با مقصد ہونا، یہ ایک اور خوبی۔ یہ جتنی خوبیاں ہیں، یہ ساری خوبیاں اس تحریر لکھنے والے کی ذہن کی عکاس ہے۔ بالکل، قلم وہ لکھتا ہے جو آپ کا ذہن کہہ رہا ہے۔ آپ کا ذہن خیالات میں ہے تو آپ خیالات لکھ لیتے ہو، آپ کا ذہن کسی اور گمان میں ہے، کسی گمان لکھ دیتے ہو۔ تو آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، آپ کی سوچ کیا کہہ رہی ہے۔ لوگ تحریر کے ذریعے محرر کی طبیعت کو پہچانتے ہیں۔ بالکل صحیح، تحریر اپنے محرر کا یعنی تحریر کرنے والے کا تعارف ہے بے شک، کہ یہ ہے کون۔ جیسے اس سے آپ نے ملاقات کر لی ہو۔ آپ مطلب وہ آپ کو وہ مطلب کہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے اپنی سوچ، اپنا مزاج، اپنی باتیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم تحریر کی بات کرتے ہیں تو اگر حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر بات کی جائے تو اعلیٰ حضرت کی تحریر کی ایک خوبی میں اس بات کو تھوڑا زور دے کے کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر جو ہے نا یہ مکمل ہے۔ ہاں، یہ مکمل تحریر ہے، یعنی کہ باتیں آپ نے کی، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا وہ مکمل لکھا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں کسی قسم کا کوئی پہلو، کوئی گوشہ، کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑی ہے، اس کو بالکل مکمل لکھا ہے۔ جہاں پر ضرورت تھی زیادہ صفحات لکھنے کی وہاں پر زیادہ صفحات لکھے، اور جتنے لکھے اتنے صفحے بنتے تھے، نہ ایک کم بنتا تھا ایک زیادہ بنتا تھا۔ جہاں پر آدھا صفحہ لکھنے کی ضرورت تھی وہاں آدھا صفحہ لکھا، جہاں پر 3 لائن لکھنے کی ضرورت تھی وہاں اعلیٰ حضرت نے 3 لائنیں لکھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جو تحریر، یہ سب اعلیٰ حضرت کی سوچ کی عکاس ہے صحیح، کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ کسی نے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو 2 لائنوں میں جواب دے دیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت سوال لکھنے والے کو بھی جانتے ہیں۔ ایک کسی حد تک کئی ایسے سائل ہوتے تھے جن کا تعارف ہے اعلیٰ حضرت کے پاس، جی جی، تو اعلیٰ حضرت کو لکھ دیا۔ کسی کا سوال آیا یا کسی نے سوال کیا تو اعلیٰ حضرت کو اس کے حال، احوال، حالات، واقعات، معاملات، ان تمام تر چیزوں کی اعلیٰ حضرت کو چونکہ معرفت ہوتی تھی تو اعلیٰ حضرت نے ان کے جواب میں یا اس کے جواب میں وہ تحریر لکھی کہ جو تحریر نہ صرف اس کے لیے بلکہ موجودہ حالات اور واقعات کے لیے ضروری ہوتی تھی، جس پر رسالے لکھ دیے گئے، جی جی، پوری کتابیں ایک پوری سوال پوری کتابیں لکھ دی گئیں۔ وہ کتابیں، وہ رسالے اگر بغور دیکھیں تو ان میں سے ایک تعداد وہ ہے جو صرف فتاوی ہیں۔ یہ کسی سوال کے ضمن میں اعلیٰ حضرت نے ایک جواب لکھا بالکل، جو کہ رسالہ بن گیا، بالکل، اور آج تک کام آ رہا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ باتیں جو اس کے علاوہ کہیں اور نہ ملیں گی۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی جو تحریر تھی اس تحریر میں آپ کو القائی تحریر بھی ملے گی، جس کا خود اظہار، جی جی، اقرار میرے رضا نے خود اپنی تحریر میں فرمایا ہے کہ یہ کہیں اور نہ ملے گا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں کوشش ہی یہ کرتا ہوں کہ میں جو قرآن و حدیث کے حوالوں کے علاوہ جتنا بھی مجھے مطلب دل میں بات آتی ہے، القاء ہوتا ہے، اپنی تحقیق وہ پیش کروں، اور یہ کئی بار اظہار فرماتے ہیں۔ اور روانی ہے، جیسے آپ نے یہ کہ نظم لکھنا اور نثر لکھنے میں بہت فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت جہاں نظم لکھنے پر زبردست قدرت رکھتے ہیں وہاں نثر میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایک اپنے، یعنی نظم اور نثر سے میری مراد یہ تھی نظم یعنی شاعری، یعنی کہ شاعری کے طور پر لکھنا، اور ایک عام طور پر ایک عبارتیں لکھ لینا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک آپ کے معجزات پر کتاب لکھ دی، اور اسی طرح معجزات پر کلام لکھ دیا۔ تو دونوں چیزیں تھی تو نعت، مگر دونوں صنف الگ الگ ہے، دونوں کی مطلب کہ وہ فیلڈ الگ الگ ہے،
اور اعلیٰ حضرت نے اس فیلڈ پہ بھی قلم لیا تو بھی کمال کیا, واہ یہاں پر قلم لیا سبحان اللہ. تو بھی کمال کیا. اب آپ کی باتوں میں سے چند سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو وہ ہو سکتا ہے ناظرین بھی سوچ رہے ہوں. آپ نے جو خوبیاں گنوائیں, سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ اثر انگیز تحریر ہو, تو اثر کیسے بندہ پیدا کرے؟ اثر تو خدا کی طرف سے ہے نا کہ کسی چیز میں اثر پیدا کر دے, یا بندہ بھی کوئی ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے, کوئی انداز؟ آپ بھی ماشاءاللہ لکھتے ہیں ماہنامے میں, لکھتا نہیں ہوں, آپ کا ماہنامے میں کالم آتا ہے نا ہر مہینے. وہ میں لکھتا نہیں ہوں, وہ نیچے لکھا ہوا ہے, اس کے نیچے وضاحت ہے اچھا, کہ اب میں نے صبح لکھنا شروع کیا تھا. شروع میں شاید آپ خود لکھ شروع میں لکھا میں نے, اب وضاحت آ رہی ہے. میں لکھ نہیں پاتا. میرے لیے مجھے لکھنا, ایک تو لکھنا اتنا آتا نہیں ہے, اور لکھنے کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت ہے نا وہ ایسا مطلب یکسوئی مل جاتی ہے, مگر یکسوئی میں وہ فریشنس نہیں ہوتی. مطلب وہ اس وقت وہ یکسوئی مل گئی مگر آپ اس وقت کہتے وہ بیٹری تقریباً ختم ہو گئی, تھکن وغیرہ. تو اچھا اب جس مگر وہ بڑے اچھے کالم شروع کے جو آئے وہ تو بہت خوب تھے. جس ٹائم پر آپ لکھتے ہیں, جس ٹائم پر آپ کے پاس وہ بالکل بیٹری چارج ہے, تو وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں وہ کام ہوتے ہیں کہ جو یکسوئی کا وہ نہیں ہو سکتا, وہ پبلک ڈیلنگ اس طرح کی تحریر کے لیے وہ معاملہ. تحریر کے لیے جو ہے نا لکھنا, پھر ایک پیشن ہوتا ہے حاجی اشفاق, پیشن ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنے کا پیشن ہو. مجھے لکھنے کا پیشن کہہ سکتے ہیں, جذبہ ہے, لیکن میں لکھ نہیں پاتا, میرے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے تحریر آپ کی عاجزی ہے, عاجزی میں نے پڑھی ہے آپ کی تحریر, میں آپ پاس کرتا ہوں وہ نہیں ہے. پھر میں اس وقت لکھ کر بھی المدینۃ العلمیہ کے حوالے کرتا تھا اور لکھتا تھا کہ اس کی نوک پلک درست کریں, جو بھی اس پہ کمی بیشی کرنی ہے کر لیں. اچھا, اور اس کا اچھا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ تو, اب یہ میرے بیانات یا بعض اوقات میں اپنی وائس میسیج دے دیتا ہوں کہ یار یہ میرا موضوع ہے, اس طرح کا بنتا ہے. پھر وہ مجھے بھیجتے ہیں, بھیجنے کے بعد پھر میں اس کو پڑھتا ہوں, پھر اس میں کبھی کہیں چینجز کرنی ہوتی ہے, رد و بدل کے اندر کرتا ہوں. پھر یہ فریاد کے نام پر ماہنامہ فیضان وضاحت اس لیے کر دی کہ کسی کو ایسا نہ لگے کہ میں کوئی مطلب کہ تحریر میں کوئی لکھا رہی ہوں. میں تحریر ہے جذبہ. اب یہ بھی ایک تحریر کا اب انداز ہے, آج کل تو آپ بولتے ہیں اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ آ گیا ہے, مگر وہ تحریر ہے, تحریر رہتی ہے. میں تحریر کی اہمیت کا قائل ہوں, صحیح ہے, تحریر کرنے کا قائل ہوں. اچھا مضامین میرے ذہن میں خود اتنے ہیں کہ یار اس پر بھی لکھنا ہے, اس پر بھی لکھنا ہے, اس پر, یعنی اگر میں صرف لکھنے کا کام جو میرے ذہن میں ہے یا کہیں میں نے نوٹ کیا ہوا ہے یا میں نے اپنے پاس محفوظ کیا ہوا ہے کہ یار اس موضوع پہ مجھے لکھنا ہے, اس موضوع پہ مجھے لکھنا ہے, میں چاہتا ہوں اس موضوع پہ کوئی تحریر آ جائے, تو وہی خود اتنا کام ہے کہ خالی اگر میں یہ کام کروں تو پھر وہ کام نہیں کر سکتے. جیسے بعض صاحب کہتے ہیں عملیات کے طور پر کہ آپ تعویذ عملیات یہ وہ, میں کہا اگر میں اس لائن میں چلا جاؤں گا تو میرے یہ جو تنظیمی اور یہ جو دیگر جو نیکی کی دعوت کے کام ہیں ڈیفینیٹلی وہ رہ جائیں گے. ہر فیلڈ میں, ہر جگہ پر ہر آدمی اتر بھی نہیں سکتا, اور اگر اترے گا تو شاید کسی کا حق ادا نہیں کر سکے گا. ٹھیک. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسی تو ہماری کیفیتیں نہیں ہے نا, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دی, اور مطلب کہ آپ تحریر کروائیں بھی تو بھی اس میں آپ اپنی مثال آپ ہیں واقعی کہ ان سے کروائیں, املا کروائیں, ان سے کروائیں, پھر وہاں آئے تو اعلیٰ حضرت کو پتہ کہ میں نے وہاں کا ختم کیا تھا جی, اور وہاں سے پھر اعلیٰ حضرت دوبارہ ارے ماشاءاللہ ارے بابا کیا. چلو تو یہ جو اپنے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اثر کیسے پیدا ہو, اثر کا تحریر مؤثر ہو تو وہ اثر خود لاتا ہے بندہ یا کوئی اس کا وظیفہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کے پتہ نہیں کتنے جواب ہوں, میں نہیں جانتا, لیکن جس طرح زبان میں اثر اللہ عطا کرتا ہے اس طرح تحریر میں بھی اثر اللہ عطا, اللہ پاک دیتا ہے. اور ظاہر اس کے جو بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے, لیکن ایک حقیقت پسندی کچھ اسباب اور پھر وہ چیز لکھنے کا ایک اپنا جذبہ ہوتا ہے. جی اشفاق, یعنی آپ تحریر لکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تحریر کی تعریف کریں, اور آپ ایک تحریر لکھ رہے ہیں جس سے لوگوں میں تبدیلی آ جائے, مقصد بدل گیا, دعوت سبب علت بدل گئی, سبب بدل گیا, مقصد بدل گیا. اعلیٰ حضرت نے خود اپنے اس جذبے کو, اپنی اس کیفیت کو, شاید میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو شعر میں لکھا ہے کہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ,
ہے نا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے بالکل ثنائے سرکار یعنی سرکار کی تعریف یہ میرا وظیفہ ہے، صحیح قبول سرکار ہے تو ہے تمنا، کہ سرکار کی تعریف میرا وظیفہ ہے، تمنا یہ کہ آقا قبول کر لیں۔ آگے پھر دیکھتے ہیں نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، روی تھی کیا، کیسے کافیت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے خود اپنا ہی معافی ضمیر، اور میں نے میرے پیر صاحب سے جو سنا ہے وہ کیا خوب سنا ہے امیل سنت سے، کہ اعلیٰ حضرت کے قلم میں اور دل میں تضاد نہیں تھا، یعنی جو دل میں بات تھی وہی قلم پر تھی، واہ، یعنی ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت جیسے بعض اوقات بناوٹ اور تکلف سے یہ بھی تحریر کا ایک حسن ہے جو آپ نے بیان کیا، کہ بغیر بناوٹ کے تصنع کے تحریر کے اندر خوبصورتی اور حسن پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ صحیح، اعلیٰ حضرت کی اردو پر مہارت ہے، اعلیٰ حضرت کی اردو اگرچہ ایک اعلیٰ درجے کی اردو ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی اردو پر گرفت ایسی تھی، مہارت ایسی تھی، اور لفظوں کا ذخیرہ اتنا تھا، یا یوں کہا جائے کہ لفظ اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں حاضریاں دیتے تھے علماء نے لکھا ہے کہ حضور مجھے بھی قبول فرما لیں۔ جی جی، اور پھر جس قلم سے اعلیٰ حضرت لکھتے تھے، اس قلم کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم کا خود ہی تعارف پیش کیا کہ کل کے رضائے خنجر خونخوار برق بار، اخبار آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ ناشر کرے، ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے قلم کا تعارف خود فرمایا، اپنے جذبے کا تعارف خود فرمایا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ، کیونکہ ثنائے سرکار ہے وظیفہ، قبول سرکار ہے تمنا۔ پھر جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں، ملک سکن کی شاہی، حالانکہ یہ شعر کہیں اور سے بھی بیان ہوا ہے، یہ کسی اور نے اعلیٰ حضرت کی شان میں لکھا ہے۔ الغرض تحریر اعلیٰ حضرت کی مؤثر، مفید، مکمل ٹھیک ہے۔ اور با مقصد۔ اب یہاں میرا یہی سوال تھا، آپ نے اثر کی بات کی تو مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا تھا کہ بات دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہی دل سے جو نکلتی ہے اعلیٰ حضرت کے جذبہ واقعی نظر آتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا اس میں آپ کا جذبہ کتنا سچا ہے، اور وہ دل سے نکلی ہوئی ایک بات ہے۔ بعض اوقات پڑھتے پڑھتے ہدف ہوتا ہے کہ اتنا پڑھنا ہے، لیکن بندہ وہ ہے پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب میرا یہاں پر یہ سوال تھا، ایک آپ نے فرمایا کہ گفتگو آسان ہو، آپ نے پھر اس پر مزید بات کی کہ جس سے بات کر رہے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ یا آسان میں اگر وہ آج ہم دیکھتے ہیں تو آسان والی بات، وہ آسان جو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ کنفیوز ہوئی ہوگی کہ یہ بول تو رہا ہے کہ آسان، اب فتاوی رضویہ عقیدت و محبت میں بول بھی رہا ہے، اور ہم فتاوی پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اردو بھی اب مطلب کہ ایسے حالات ہو گئی کہ اب ہماری آسان اردو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ صحیح، اب سحر، میں نے کہا آپ کے سحر کو کیا بولا، اب سحر کیا، تو بولا کیا سحری ہوتی ہے، سحری، ٹھیک ہے۔ تو ہم خود مطلب کہ اس طرح ثنا، اثنائے ذکر، اچھا مندرجہ بالا، تو ارتقائی مراحل، اردو ارتقائی مراحل سے گزری ہے۔ ہاں، تو یہ اب یہ سب چیزیں ہم جو یا نارمل جو ہماری آج کے دور کی جو اردو بھی کہہ سکتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو ایک تعداد ہے جس کی شاید سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک تو ایک اردو کا بھی ایک اعلیٰ درجے کا دور، اور آپ کی اپنی اردو پر ایک زبردست مہارت تھی۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تو اس ٹائم پر جن کو لکھ کر دیا انہوں نے نہ صرف پڑھا، جانا، پہچانا، سمجھا، بلکہ معترف ہوئے بالکل کہ یہ قلم۔ پھر بعدوں کا لفظ ایسے ہوتے ہیں آج اشفاق کہ وہ قلم مطلب وہ جگہ انہی لفظ ہی کا تقاضا کرتی ہے گئی، ہاں یہ لفظ۔ اعلیٰ حضرت کی خوبصورتی یہ میں نے دیکھی، کیونکہ تحریر ہے نا، تحریر صرف فتاوی راویہ میں نہیں اعلیٰ حضرت کی، صحیح، اعلیٰ حضرت کی ایک تحریر کا جو خوبصورت ایک انداز ہے وہ ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، بالکل یہ اعلیٰ حضرت ہی کا ہے۔ بالکل، اعلیٰ حضرت کا جو انتخاب ہے، ورڈ کا، حرف کا انتخاب ہے، ٹھیک ہے، صحیح، لفظوں کا انتخاب، حرف کا انتخاب اور جملوں کا انتخاب، یہ سب یعنی کنز الایمان شریف کا ترجمہ دیکھیں ایک وہ تحریر ہے، فتاوی رضویہ دیکھیں ایک وہ تحریر ہے، اور حدائق بخشش دیکھیں ایک یہ تحریر ہے، اور مکتوبات کا جائزہ لیں، مکتوبات کو پڑھیں تو یہ ایک الگ سے ایک تحریر ہے۔ صحیح، یعنی فتاوی رضویہ کی تحریروں میں، مکتوب کی تحریروں میں بھی آپ کو ایک فرق ملے گا۔ وہ فرق یہ ہے کہ فتاوی ایک فتویٰ ہے، وہ فتاوی کی ایک اپنی لینگویج ہے، فتاوی کا ایک اپنا اسلوب ہے،
لیکن اعلیٰ حضرت جب کسی کو مکتوب یعنی لیٹر بھیجتے ہیں یا اس کا جواب بھیجتے ہیں اور اس سے جو آپ نے شاید پڑھے اعلیٰ حضرت کے مکتوبات، میں نے بھی پڑھے اعلیٰ مکتوبات، اعلیٰ حضرت کے جب میں نے مکتوب پڑھے نا، مکتوب بھی بتا دیں کیا ہوتا ہے؟ لیٹر، میں نے کہا وضاحت ابھی کی، لیٹر، خطوط، جیسے اعلیٰ حضرت کے کسی نے لیٹر رقم اس سے میں پڑھا، میں نے سوال پڑھا، اعلیٰ حضرت جیسے شروع کیا نا، اور اعلیٰ حضرت جو اس سے بات کر رہے ہیں، میں سب محسوس کرتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جب جواب پا رہا ہوگا تو کتنا اعلیٰ حضرت کو یا تو اپنے پاس بیشا محسوس کرتا ہوگا یا وہ خود اعلیٰ حضرت کے پاس موجود ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کی تحریر کے اندر جیسے کہ اس سے بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت اور اس کو لکھوا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں، اس کو گویا کہ اپنے سامنے محسوس کر رہے ہیں. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسا ہی تو میں مطلب کہ آپ میرے سامنے بیٹھے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہی اسی ورڈ کو، اسی ایکسپریشن کو میں کسی تحریر میں لا کر آپ کو ایز اے لیٹر بھیجنا چاہتا ہوں تو یہ مطلب کہ یہ مشکل ترین اور اعلیٰ حضرت کے لیے خاص کہہ سکتے ہیں. اور پھر لیٹرز میں یہ بھی ہوتا تھا دو چیزیں خاص طور پر، ایک تو ہمدردی بہت زیادہ، جیسے کہ نارملی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑوں میں ہی آتے تھے، تو اب جن کو خط دے رہے ہیں نا تو اس کو ایک اپنے بچوں کی طرح پیار دینے والا انداز اور ایسی ہمدردیاں. نارملی جو خطوط ہوتے تھے ان میں کوئی نہ کوئی تکلیف کا مداوع یا تعزیت یا عیادت، تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مطلب سینے سے لگا رہے ہیں خط کے ذریعے. اور دوسری چیز، خط میں بھی اسلام اور دین کی بات، قرآن کی بات، حدیثیں اور وہی صبر کی تلقین اور پھر نصیحتیں. اور آج اگر دیکھیں امیر علیہ سنت کے جو پیغامات ہوتے ہیں آڈیو یا ویڈیو اس موضوع پہ خاص کر، تو وہی جھلک نظر آتی ہے. مکتوبات اعلیٰ حضرت جس نے پڑھے ہوں گے نا وہ امیر علیہ سنت کے اس انداز میں وہی دیکھے گا کہ بالکل نصیحتیں، اسلام، دین اور اس کے ساتھ ساتھ پیار. تو یہ انداز ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور پھر اثر کی بات ہوئی، با مقصد. میں چاہ رہا تھا با مقصد اور بے مقصد کی بھی کچھ وضاحت ہو کہ بے مقصد تحریر کیا ہوتی ہے، بے مقصد بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کیا؟ لکھتے ہی ہیں، مطلب ادھر ادھر کی باتیں لکھتے ہیں، الفاظ فضول ہوتے ہیں، ان الفاظوں کی وہاں کوئی جگہ نہیں بنتی اور بس وہ تحریر پر تحریر لکھے چلے جاتے ہیں. اور ہم بھی جب بعض کتابیں میں بھی جیسے پڑھتا ہوں تو مجھے کئی صفحے، کئی لائنیں چھوڑنی پڑتی ہیں. اعلیٰ حضرت کی تحریر جب پڑھیں گے ایک لائن چھوڑ دیں تو آپ کو آگے کی لائن سمجھ میں نہیں آئے گی. ہر لائن کام کی ہے. یہ با مقصد ہے، یہ با مقصد ہے. ایک دو لفظ چھوڑ دیں آگے پڑھ لیں تو آپ کو ساتھ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ پچھلا آپ دوبارہ نہیں پڑھو گے. یار یہ جو آگے آیا یہ کیا تھا؟ بلکہ کبھی تو پڑھا لیکن ذہن حاضر نہیں تھا تو بھی پیچھے سے پڑھنا پڑے. وہ تو نہ پڑھائی ہو گیا نا. صحیح، نہ ہی پڑھائی ہو گیا کہ نظر گزری لیکن اس کو پڑھا تو نہیں ہے نا. تو یہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک لفظ، کیونکہ جب فتاویٰ لکھتے ہیں تو کون سا لفظ کس قید کی بات کرتا ہے، قیودات کی بات کرتا ہے، کون سا لفظ شرط کی بات کرتا ہے، کون سا لفظ اس کو لازم ہونے کی بات کرتا ہے، یہ اس کا اپنا ایک، اب یہ تھوڑی سی ہارڈ ہو جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں، تھوڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی اعلیٰ حضرت نے ایک چیز لکھی، اب جس میں ہی کا لفظ کا، تو ہی بھی مطلب کہ ہی کا لکھ دینا بھی کسی چیز کو جیسے کہ وہ کر دیتا ہے، خاص کر دائرہ کر دیتا ہے، بھائی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور یعنی ایسا کہ وہ کیا نا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کا کہ وہ ہے نا کہ وہ ایسا ہی حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے. اب ہی میں حسر ہو گیا نا، بالکل علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کے پلٹے. اب ہی ہٹا دیں تو ایک ہی کا لفظ معنی رکھتا ہے، ہے کا لفظ معنی رکھتا ہے، تھے، تھی، کے، یہ ایک معنی رکھتا ہے کہ یہاں وہ لفظ بنتا ہے. ایسے ہی نہیں آ گیا کہ، کو، کیوں، ایسے ہی نہیں آ گیا. اعلیٰ حضرت نے کوئی لفظ بھی بے معنی نہ لکھا، ہر لفظ ہر حرف کو با معنی لکھا، با مقصد لکھا. سبحان اللہ، یہ عرض کرنے کا. کیا بات. اللہ ہمیں بھی اچھا پڑھنے والا بھی بنائے اور بے معنی بے مقصد جو ہے وہ گفتگو لکھنے والے، پوری کتابیں، ناول، اس وقت آپ اور میں بات کر رہے ہیں نا، میں آپ کو تھوڑا سا میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں. میں اگر اپنی اس وقت کے بول کو کسی ماہر کی طرف بھیج دوں، مطلب میں اکبر حسین کو بولوں کہ میں نے ابھی جتنا بھی بولا ہے اس کو آپ کسی ماہر کی طرف بھیج دیں، امیل سنت کی طرف روانہ فرما دیں. مثال دیتا ہوں، اور امیل سنت اس میں سے بس یہ سنیں تو میرا خیال ہے کہ کئی صفحے آ جائیں گے کہ ان لفظوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، اب یہ لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، تحریر ہے تو ضرورت نہیں تھی، بولنے میں بعضوں کا ضرورت ہو جاتی ہے، تحسین کلام کے لیے آ جاتا ہے.
لیکن ہمارے بولنے میں بھی ہم با معنی لفظ سے نکل کر بے معنی لفظ کی طرف، ریپیٹیشن کی طرف، اعلیٰ حضرت کی تحریر میں آپ کو اتنا ریپیٹیشن بھی نہیں ملے گا، بس لے گئے اتنا، جیسا وہ ہے نا، اتنی سلاست اور اتنی مطلب کہ وہ روانی ہے اور اتنی مطلب کہ موجوں کی ایک لہروں کی طرح اعلیٰ حضرت کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ آپ مطلب اس میں بہتے چلے جاتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے حاجی اشفاق کہ میں فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد کا میں مطالعہ کر رہا تھا. اس میں مطلب میں تھکا ہوا تھا، میں بنگلہ دیش میں تھا اور میرے پاس فتاوی رضویہ کی پہلی جلد تھی اور شاید میں چٹاگونگ پہنچا ہوا تھا. تھکن نہ مجھے، اب نیند، سونے کا ٹائم تھا، بستر فرش پہ لگا دیا گیا تھا. اب میں سو رہا ہوں، میں نے اس میں فتاوی رضویہ کھولا، اور وہ بھی پہلی جلد. ہاں، اور اس میں بات اسراف کا بیان تھا، وضو اور اسراف، یوں سمجھو آپ. اور اس میں اعلیٰ حضرت نے اتنی مطلب کہ دلائل دیے اسراف کے تعلق سے، اسراف کی تعریف، اسراف ہے کیا، وہی ساری چیزیں. مجھے یاد پڑتا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، میں جب تک پورا پڑھا نہیں نا میں سویا نہیں، یعنی میں پڑھتا ہی چلا گیا. یعنی مجھ سے مطلب یہ بند نہیں ہو پا رہی تھی کہ یار میں جلدی اس کو بند کروں، میں سو جاؤں. حالانکہ مشکل ترین جلدوں میں سے یہ ہے. مگر وہ ایک اصل میں یہ بھی ایک سب دیکھیں، حق پہلی یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. صحیح بات. ٹھیک ہے، تو وہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو وہ اب اس کے اندر ایک کشش ہے، اس کے اندر گرفت ہے. اچھا، وہ آپ کو لے کر چل رہی ہے تحریر، معنی کے ساتھ، مطلب کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ آپ کو وہ لے کر چل رہی ہے تحریر. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے تحریر. یہ ویسے بھی آپ دیگر جیسے عموماً کوئی مجھ سے پوچھتا ہے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پڑھنے کے تعلق سے، تو میں بعض اوقات کہتا ہوں 22ویں 23ویں جلد سے شروع کرو. میں اس کو نہیں کہتا پہلی سے پڑھو. میں 22 23 زیادہ تر میرے کو 24 25 کا بھی حوالہ زیادہ دیتا ہوں. پھر تو 28 29 زیادہ وہاں پڑھیں، کیونکہ وہاں تھوڑا وہ طریقت کا، پیر و مرشد کا اور بہت سارے اس طرح کے ابواب چل رہے ہوتے ہیں. میں وہ بھی نہیں کہتا کہ آپ فہرست دیکھو، فہرست میں دیکھو اچھا یہ ہے تو یہ پڑھ لو. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی اس زبان کے ساتھ، اس تحریر کے ساتھ فرینڈلی ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اور فرینڈلی ہو جاتا ہے، پھر وہ مطلب کہ اس کو پھر آگے پیچھے کی تحریرات پڑھنے میں اتنی زیادہ دقت نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت کی تحریر تو یقیناً مزہ آتا ہے، بالکل مزہ آتا ہے. اور اگر آسان والی بات کریں تو ہدایت کے بخشش کے ایسے سینکڑوں کلام ہیں کہ ان کو ہم کہیں کہ کسی کو 150 کسی کو 125 سال ہونے کو آئے، اور اس زمانے کے شعراء کی شاعری دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کی شاعری، آج بھی اتنے آسان الفاظ نظر آتے ہیں، جیسے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سچی بات سکھاتے ہی ہیں. اس زمانے کے نہیں، اس زمانے میں بھی بچہ سمجھ لے. اس سے زیادہ آسان تحریر کیا ہوگی؟ یہ کمال ہے نا کہ اتنی آسان تحریر. ہماری عقلیں کمزور ہو گئی، ہمارا فہم کمزور ہو گیا، ہماری معلومات کمزور ہو گئی، ہماری ریڈنگ کمزور ہو گئی، ہماری اردو کمزور ہو گئی ہے. ہم اپنی کمزوری کو دیکھیں، صحیح، نہ کہ یہ دیکھیں کہ یار یہ ہو گیا. وہ مشکل لکھتے تھے. ہاں، ہم کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. احمد فاروق عبد الغنی، باب المدینہ، کراچی. ماشاءاللہ سلسلہ مدی چینل کی رونق بڑھا رہا ہے، اور آج کا جو موضوع جس پر حاجی عطاری نے بڑے خوبصورت باتیں کی، جزاک اللہ. آمین. جزاک اللہ خیر فاروق بھائی، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. کال. میرا نام امامہ ہے، میں باب المدینہ راجی سے بات کر رہی ہوں. مجھے قصہ سنانا اعلیٰ حضرت بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نیا سناؤں گی. اے صحابی نبی جنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر صحابی نبی جنتی. بے شک. اگلی کال. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے، اور اس سلسلے میں نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا سے عرض ہے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کب پتہ چلا، اور کیا دعوت اسلامی میں آ کے آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے معلومات ہوئی ہے؟ دعوت اسلامی سے پہلے ہی آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جانتے تھے؟ کچھ اس تعلق سے ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرا. نہیں، میں نے اعلیٰ حضرت کا نام دعوت اسلامی کے ماحول سے پہلے نہیں سنا تھا. جب میں دعوت اسلامی میں آیا، میں 21 سال کی میری عمر تھی، اور کھارا در میٹھا در اولڈ سٹی ایریا کہلاتا ہے وہ، اور وہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چاہنے والے، ماننے والے، اور اعلیٰ حضرت کے
تعلق سے کام کرنے والوں کی ایک تعداد اب اس کے ماحول میں آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہاں پر اس طرح کے ادارے اور چیزیں تھیں، اور خود دعوت اسلامی وہاں موجود تھی. لیکن چونکہ میں خود پرسنلی طور پر دینی ماحول سے، مذہبی ماحول سے یا اس طرح کے عاشقان رسول سے میں دور تھا اور کوئی میرا کنیکٹیویٹی نہیں تھی میری ان کے ساتھ، تو میں نے کبھی نام سنا ہی نہیں تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام، آپ کا ذکر، آپ کا تعارف جس کو کہتے ہیں، یہ مجھے دعوت اسلامی میں آنے کے بعد اہل سنت کے ذریعے ملا، اور آپ کے ذریعے ہی ہدایت بخشش کا پتہ چلا، کنز الایمان کا پتہ چلا، حسام الحرمین کا پتہ چلا. آپ کے ذریعے ہی یوں سمجھیے کہ دیگر اعلیٰ حضرت کی جو کتب ہیں، آپ کے جو عقائد و نظریات ہیں، اور پھر آپ کا عشق رسول ہے، آپ کی محبت الہی ہے، اہل بیت اور صحابہ سے جو آپ کی محبت اور تعلق تھا، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جس قدر آپ کو والہانہ عقیدت ہے، حضور پر نور کر کے جو آپ تحریر لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت، غوث پاک کا جو ذکر کرتے ہیں، دیگر اولیاء کرام کا جو ذکر کرتے ہیں، القابات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یہ سب مجھے بہت بعد میں پتہ چلا. اس وقت مجھے بڑا جذبہ ہوتا تھا کہ میں فتاوی رضویہ پڑھوں. تو اس وقت فتاوی رضویہ جو ایک پہلے جو چھپتی تھی، اس کا پڑھنا اتنا آسان نہیں تھا، کہ اس کی تحریر کا انداز جو تھا وہ مطلب اتنا وہ کمفرٹیبل نہیں تھا، ہم جیسے کم علموں کے تعلق سے کہہ رہا ہوں. پھر رضا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو چھپ کر آئی یہ فتاوی رضویہ، اس سے کافی آسانیاں ہوئیں، اور پھر یہ سارا کچھ ملتا گیا. تو دعوت اسلامی بھی کچھ کر رہی ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے؟ دعوت اسلامی کا ابھی خیر ایسا تو نہیں ہے مجھے پتہ، لیکن اعلیٰ حضرت مطلب شعبہ امام اہل سنت ہمارا المدد علمیہ کے تحت بنا ہوا ہے. جی میرا خیال ہے اس ویب سائٹ پہ تو آ چکی ہے فتاوی رضویہ. وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر کچھ نہ کچھ ان کا سلسلہ جاری سائٹ پہ تو آسان تحریر میں بڑا خوبصورت فونٹ کے ساتھ آ گئی ہے. اب فزیکلی آپ خوشخبری سنائیے گا. نہیں، اس ہمارے مشاورت میں فتاوی رضویہ کا ایک بہت ہی بڑا اہم اور عظیم کام، ایسا کام کہ جو شاید اس سے قبل نہیں ہوا ہو، انشاءاللہ وہ ہمارے مشاورتوں میں ہے، لیکن ابھی وہ ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. وہ ہماری مشاورتوں میں رہا ہے بالکل، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی ایسی صورت و سبیل بن بھی جائے کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پر وہ کام ہو جائے اور اس انداز سے کام ہو جائے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ سے پہلے ایسا کام ہوا نہ ہو. کب تک ہو جائے گا؟ بات ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب دعوت اسلامی کا پورا شعبہ جب دارالفتح اہل سنت، المدینۃ العلمیہ اور سارے مل کر کسی ایک پروجیکٹ کو آن کریں گے، اور اس میں سارا مطلب ان پٹ ہوگا، اور ساری رائے ہوں گی، مشاورتیں ہوں گی، اور اب تک کیے ہوئے کاموں کا سارا جائزہ ہوگا، اور اب یہ طے کیا جائے گا کہ اب وہ کام کرنا جب تک نہیں ہوا تو پھر وہ کون سا کام ہوگا، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ ابھی ماشاءاللہ بخاری شریف پر کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ اہم کام جو ابھی شروع ہوا ہے وہ بخاری شریف کی شرح پر کام شروع ہوا ہے الحمدللہ. اور ہماری عزم ہے، نیت ہے کہ سیاستہ کی تمام تر یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان پر دعوت اسلامی کی اپنی شروحات موجود ہوں. یہ ہمارا ہے، جیسے تفسیر جی قرآن کریم کی آ گئی، تو اب یہ حدیث کی یہ مشہور کتابیں جو ہیں 6، انشاءاللہ اس پر بھی ہے کہ بخاری شریف پہ کام شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ، آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ترمذی شریف کی شرح مفتی ہاشم صاحب نے لکھی ہوئی ہے، آ چکی، وہ بھی میں نے دیکھی ہے، وہ بھی چھپ چکی ہے. تو یوں مطلب یہ کام ہو رہا ہے. تو حدیث کی خدمت اللہ لے لے، یہ بہت بڑی خدمت ہے حدیث پاک کی، امت تک پہنچ جائے. اور ظاہر یہ جب لکھا جائے گا تو اعلیٰ حضرت کی تحریرات سامنے آئیں گی بالکل اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. ہم نے ایک سیگمنٹ اپنا رکھا ہے جس پہ ناظرین کو ہم نے دعوت دی ہے کہ آپ تلاش کریں اور اعلیٰ حضرت کے فرامین کو ہمیں بھیجیں خوبصورت تحریر کے ساتھ اور بارڈر وغیرہ بنا کر، اور تو ہمیں بہت اچھی تعداد میں مل رہی ہیں. ارشاد رضا ہم نے اس کا نام رکھا ہے. وقت کم ہے تو چند آج ہم چلا پائیں گے. ہم نے ویسے بھی لمٹ کر دی ہے کہ 20 سے زیادہ ہم نہیں چلا پاتے، وقت لگتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں میں پڑھوں بھی تاکہ آپ کی جو تحریر ہے اس کی پروڈکٹیوٹی لوگوں تک پہنچے بھی، کیونکہ آئی اور چلی گئی تو لوگ
پڑھ نہیں پائیں گے تو فائدہ ایسا شاید نہ ہو پائے. تو کچھ تحریریں میرا خیال ہے آج 3-4 جو ہیں وہ چلا دیں, پھر کل ہم ذوق نعت میں اللہ نے چاہا تو 20 سے زائد کچھ چلا دیں گے. اور بہت ساری ایسی تحریریں ہوتی ہیں جو واضح نہیں ہوتی, چل نہیں پاتی, یا حوالہ نہیں ہوتا تو بھی ہم جو ہے اس کو نہیں آگے بڑھا پاتے. اب جو بھی لکھیں حوالہ ریفرنس کے ساتھ بھیجیں, اچھی بولڈ تحریر ہو, مختصر ہو, اور نمبر ہے 00923082626000. کچھ آج کے ارشاد رضا. رضا رضا اے میرے رضا, رضا رضا اے میرے رضا, رضا. اس بات سے بچ جس میں معذرت کرنے کی حاجت پڑے. ماشاءاللہ بنت رفیق. ارشاد اعلیٰ حضرت, میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا کہ لوگ میرے نام کے ساتھ حافظ لگاتے تو یہ بات سچ ہو جائے. ماشاءاللہ. آگے, والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے کبھی عہدہ برا ہو سکے, وہ اس کے حیات وجود کے سبب ہیں. جو کچھ نعمتیں دینی و دنیاوی پائے گا سب انہی کے طفیل میں پائے گا انشاءاللہ. 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, نعمت کے وقت باجا, مصیبت کے وقت چلانا. واہ. بحرین سے جواد علی. ماشاءاللہ. یہ ہند سے عظیم الشان مدارس کھولے جائیں, باقاعدہ تعلیمیں ہوں, طلبہ کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں, مدرسین کی بیش قرار تنخواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں. یہ بھی فرامین اعلیٰ حضرت میں سے, اور ایک سے بڑھ کر ایک, آپ کھولیں تو صحیح کتابیں, آپ کو مزہ آئے گا. یہ آخری والا جو آپ نے پڑھا, کچھ آپ فرمائیں. نہیں فرمائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آخری والا جو فرمان تھا, یہ جو آپ نے انکریج کیا ہے سنیت کے کام کو آگے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہ دین کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ یہ دوبارہ تحریر لائیں, وہ طلباء کو وظائف ملے کہ خائی نہ خائی گرویدہ ہوں. یعنی کہ یہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے نا, یہ فتاوی رضویہ 29ویں جلد کی عبارات ہیں, 29 جلد کی. آپ کو یہ بھی یاد ہے. سبحان اللہ. تو یہ انشاءاللہ صفحہ نمبر 600 یا اس کے آس پاس اب شروع کریں گے تو آپ کو یہ عبارتیں آپ نے اس پہ بہت کام کیا لگتا ہے. اس پر یہ میں نے کئی دفعہ یہ فتویٰ پڑھا ہے اور اس پر بیان کیا, سلسلے میں بیان بھی کیے. تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو باتیں بیان کی ہیں, یہ دین کی خدمت, دین کا کام کرنے کے تعلق سے طریقہ کار گویا کہ ایک طرح سے اعلیٰ حضرت نے یہاں بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک روایت حدیث نقل کی ہے کہ ایک وقت آئے گا دین کا کام درہم و دینار کے بغیر نہیں ہوگا, اس طرح کی روایت بیان کی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی یہ دیا ہے کہ جب آپ طلباء کرام کی اس طرح ان کو کچھ وظائف دیں گے تو اس سے وہ مائل ہوں گے, گرویدہ ہوں گے, پڑھیں گے, وظائف دل لگے گا. تسبیح وغیرہ نہیں وظائف, رقم دینی ہوگی, اسکالرشپس, اسکالرشپ دیں, ان کی جو بھی یہ پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت کی جائے, مالی خدمت کی جائے, مالی خدمت کی جائے. جیسے ہمارے عموماً یہ تخصص فی الفقہ کے طلباء کرام کے ساتھ ہم یہ کرتے, جو 2000 حدیث شریف سے فارغ ہوتے ہیں, جب تخصص کی طرف وہ جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی اس طرح کی کچھ نہ کچھ خدمت کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری کرتے ہیں. یہ یہیں سے لیا ہے گویا. یہ اور یہ ابھی جو لیا ہے نا ہم نے, ابھی اس کا تو کچھ بھی نہیں لیا, یہ میرا اپنا نظریہ ہے, میری اپنی سوچ ہے. ابھی بہت کچھ باقی. اعلیٰ حضرت نے جو اس فتاویٰ میں جس انداز پر لکھا ہے نا, اس انداز پر کام ہونا چاہیے. مگر دعوت اسلامی کا جس طرح کا والیوم ہے, اگر اس پورے انداز کو اس انداز پر لینا چاہیے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, تو پھر جتنا چندہ ہے نا اس سے بہت گنا بڑھے تو بہت سارے کام ہمارے لیے مزید آسان ہو جائیں, کیونکہ اس میں اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے. اب دیکھیں ایسے آگے تھی کہ بیش قرار تنخواہ, اعلیٰ حضرت تنخواہیں نہیں لکھیں, اعلیٰ حضرت بیش قرار تنخواہیں یہ لکھا ہے نا کہ مدرسین کو, اوپر لکھا تھا طلباء کو, طالب علم کو وظائف دیے جائیں, مگر نیچے وظائف نہیں ہے, واہ, نیچے اجارہ ہے. یہ بھی فرق ہے. تنخواہوں میں, اجارے میں اور وظیفے میں فرق ہے. جی جی ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے طلباء کا اجارہ تو نہیں ہوگا نا ان کی, لیکن مدرسین کی تنخواہیں قرار کیا ہوتا ہے؟ بیش قرار یعنی ٹھیک ٹھاک, ایک اچھا, جس کو ہم ایک معنی میں اگر سوچیں گویا کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اجرت با قدر ضرورت. صحیح, انہیں پھر کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہوتا ہے کیونکہ آگے لکھا ہے نا اعلیٰ حضرت کہ بیش قرار تنخواہیں لکھیں کارروائیوں کے. ہاں, یہ اعلیٰ حضرت ہے نا, ان کی کارروائیوں پر دی جائیں, یعنی ایسے ہی نہ دے دی جائیں,
صحیح. ان کا کام دیکھا جائے, واہ. ان کی مطلب اپروچ دیکھی جائے, ان کی ان خدمتوں کو دیکھا جائے, ان کے وہ کام دیکھے جائیں, اس کے مطابق ایس پر ورک ان کو مطلب اس طرح کی آپ وہ دیں, پروموشن دی جائے, اسکلز کے مطابق اسکیلز طے کریں, یوں سمجھے آپ, واہ, ٹھیک ہے نا, اسکلز کے مطابق اسکیلز طے کریں. صحیح. تو جب یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ, اب یہ تحریری اعلیٰ حضرت کی ہے, اور یہ ایک انجمن نے اعلیٰ حضرت کو لکھا تھا, اور اعلیٰ حضرت نے اس انجمن کو یہ دیا کہ اس انداز پر آپ کام کریں. ٹوٹل 10 مدنی پھول ہیں اعلیٰ حضرت کے دین کی خدمت. یہ مجھے یاد پڑتا ہے, اس نے بیان کیا تھا کہ جامعۃ المدینہ میں اس کے باقاعدہ تحریریں لگوائی گئی تھیں کہ اعلیٰ حضرت نے کس طرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین کی خدمت کرنے کے یہ طریقہ کار بیان کیے. یہ میرے تمام تر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے والے چاہنے والوں سے درخواست ہے. یہ وہ عظیم مدنی پھول ہیں جو دعوت اسلامی نے برسوں سے لیے ہوئے, خاص طور پر یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ 15-17 سال سے تو میں خود اس کو بیان کر رہا ہوں. 15-17 سال سے میں خود اس کو بیان, 15 سال تو کم و بیش ہو گئے ہوں گے, اور ایک سمجھ میں آئی یہ بات کہ اس طرح ہونا چاہیے, اور اس میں رقم خرچ کرنا, یعنی اس میں چندہ ہے. اس سے پہلے بھی آپ پڑھیں گے تو اس فتوے میں اعلیٰ حضرت نے چندے کا ذکر کیا ہے کہ اگر مالی تعاون ہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے اس فتوے میں یہی بیان کیا ہے. نارملی اعلیٰ حضرت نے یہی باتیں بیان کی ہیں کہ اس کام کے لیے چندہ نہیں ملتا, کسی اور کام کے لیے لوگ چندہ دے دیتے, دین کی خدمت کے لیے نہیں دے پاتے. تو مدارس, جس کو ہم جیسے مدارس ہیں, جامعات ہیں, تحریریں ہیں, مفت تقسیم کرے. رسالہ اعلیٰ حضرت اس میں لکھا ہے کہ چھاپے جائیں جرائد, ماہنامہ فیضان مدینہ ہم نے نکالا, اور اس کو مفت تقسیم کیے جائیں. ان کے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ ملک در ملک وہ بھیجے جائیں جیسے مبلغین بھیجے جاتے ہیں. اور یوں مطلب کہ بہت ساری چیزیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے تحریر طور پر لکھ کر دی ہیں. جو تحریر ہم کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی تحریر, تو اعلیٰ حضرت کی تحریر با معنی ہے, با مقصد ہے. اعلیٰ حضرت کی تحریر میں ویژن ہے, اعلیٰ حضرت کی تحریر میں مقصد ہے, اعلیٰ حضرت کی تحریر میں موٹیویشن ہے, اعلیٰ حضرت کی تحریر ابھارتی ہے. اعلیٰ حضرت کی تحریر جیسے کہ آپ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لا کر گویا کہ جیسے بٹھا دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کی بندہ تحریر پڑھتا ہے تو جیسے کہ کچھ کر لینے کا جی کرتا ہے, کرنٹ ایک آ جاتا ہے اندر, مطلب بالکل ہلا کر رکھ دیتی ہے اعلیٰ حضرت کی تحریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان. تو کیونکہ وہ ہے نا کل کے رضائے خنجر خونخوار برقبار. تو اعلیٰ حضرت کی تحریر کیونکہ وہ خود ایک ویژنری پرسنالٹی, ایک مقصد, اور ایک خود اپنی ذات میں ایک زبردست تنظیم, ایک آرگنائزیشن, مطلب کہ ون مین اور آرگنائزیشن, مطلب ایک شخصیت تھے لیکن پوری آرگنائزیشن تھے, پورا ایک تنظیم تھی ان کے اندر. اور اس طرح انہوں نے کئی تنظیموں کو راستے دیے, کئی لوگوں کو انہوں نے رہنمائی کی. بھائی کو تحریریں دے دے کے, اس وقت اتنی ٹریولنگ تو آسان نہیں تھی, مگر تحریریں بھیجی ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. تو یہ چیزیں تھیں. تو یہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے ماننے والے ان سب کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے جو کام کرنے کا فرمایا نا, مجھے یاد آ رہے میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی امین صاحب, اللہ ان کو گھری کے رحمت فرمائے. یہ اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتے تھے, امام اعظم کی باتیں کرتے تھے, امیر سنت سے مرید تھے ان کی باتیں کرتے تھے, اور دیکھا جاتا تھا یہ ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر مطلب کہ بالکل ایک ورکنگ موشن میں ہوتے تھے, ایک ورکنگ سٹائل میں ہوتے تھے, ورکنگ موڈ میں ہوتے تھے. کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, کام کرو کام کرو کام کرو. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر میں یہی ہے, کام کرو کام کرو کام کرو. جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء تھے, خلفاء کے خلفاء تھے, جنہوں نے باقاعدہ تعلیم و اس طرح کی چیزیں لی. آپ دیکھیے ان کی زندگیوں کا انداز دیکھ لیجئے, کام 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 اور بس کام, زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام انشاءاللہ. تو جیسے امیر سے فرمایا زمین کے اوپر مدنی کام, زمین کے نیچے آرام. تو یہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کے اندر جو ہے نا بالکل کہتے ہیں کہ بالکل کھڑا کرتا ہے. کلام میں اعلیٰ حضرت سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہی اور چوروں کی رکھوالی ہے. کیا کہتے ہیں اب اس تحریر کو؟ اب اس ایک شعر کے اندر کیا ہے جو اعلیٰ حضرت نے نہیں بیان کیا؟ آپ اس تحریر کو ایک شعر کو سامنے رکھیں اور کتابوں کی کتابیں لکھ دیں. سونا جنگل لکھیں, اس پر کتنا لکھنا ہے, رات اندھیری لکھیں کتنا لکھنا ہے, چھائی بدلی کالی ہے لکھو کتنا لکھنا ہے. لگتا ہے جیسے آج کے حالات پہ لکھا ہے, مطلب ہے نا لکھا ہے نا. سونا جنگل پر الگ لکھیں, آپ رات اندھیری پر الگ لکھیں, بدلی کالی پر الگ لکھیں. یہ تینوں چیزیں اعلیٰ حضرت نے کیفیت بیان کی ہے.
پھر اعلیٰ حضرت نے غافلین کو ہلایا ہے، سونے والوں. اب یہ غافلین کون ہے؟ اس پر پوری کتاب لکھے ہیں. جاگتے رہیو. بھائی جاگنے سے کیا مراد ہے؟ ایسے جاگے. کتاب میں لکھا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جاگتے ہوئے کو جگانا مشکل ہے. یہ وہ کام کر رہے جاگتے رہیو. کیوں؟ چوروں کی رکھوالی. جب چوری رکھوالا بن جائے تو پھر بنے گا کیا؟ یہ کون چور ہیں؟ کس چیز کی رکھوالی، کس چیز کی چوری کا ڈر ہے؟ واہ. کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لے. آنکھ سے کاجل چرانا کتنا خوبصورت محاورہ ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی شاعری میں محاوروں کا جس قدر استعمال کیا، یہ اعلیٰ حضرت کی قلم کا کمال تھا. بے شک. کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا گیا. یعنی ایسا یہ چور کا بہت مطلب اس کی یہ کتنی اس کی مکاری کتنی درجے کی ہے. اس کی قابلیت تو نہیں بھولیں گے نا، چور کی کوئی قابلیت تو ہے. اس کی مکاری کس درجے کی ہے کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری بت ہی نرالی ہے. یعنی عجیب سی تیری عقل ہے. آپ کا یہ سیگمنٹ بھی تو تھا نا نثر کا بولنا. ہاں وہ آپ نے کر دیا. تو سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے. اعراب کا ہی فرق کیا ہے، باقی سارے معنی الگ الگ کر دیے. واہ. سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیار ہے. تینوں لکھا سیم جائے گا لیکن سب کے معنی الگ الگ ہیں. واہ. یہ بھی انداز تحریر. ہاں. سونے کے پاس پاس کر دیا، ایک کے پاس بن کر دیا، ایک کے پاس زہر کر دیا. پہلا سونا کیا ہے؟ ایمان، عقیدہ، نظریہ. سونا پاس ہے، سونا بن ہے. ہر طرف جیسا کہ مطلب کہ لٹیرے سناٹا ہے. اب ایسے میں سونا زہر ہے، اٹھ پیار ہے. آدمی کے پاس اتنا سونا ہو، سناٹا ہو تو کیا سو جائے گا وہ سونا ادھر رکھ کر؟ نہیں. تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. صحیح. پھر کتنی خوبصورت طریقے سے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے کہ آنکھیں ملنا، جھنجلا پرنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے. اٹھنا بھی کوئی گالی ہے؟ یہ کس چیز پر اٹھایا جا رہا ہے؟ تیری ہی گٹھڑی کی حفاظت پہ تجھ سے بات کی جا رہی ہے. صحیح. اور تو اتنی نزاکت اور نخرے کر رہا ہے. چل بھائی اٹھ، اپنی گٹھڑی کی حفاظت کر. اپنے ایمان، ہم مکلف ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کے. اشفاق بھائی، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے مکلف ہیں. ہم اس بات کے پابند کیے گئے ہیں نہ مرنا مگر مسلمان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان. صحیح. ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے مکلف ہیں. ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو ایسی جگہ سے، ایسی آواز سے، ایسی شخصیت سے، ایسی تحریر سے، ایسی صحبت سے، ایسے ماحول سے، ایسے معاملے سے، ایسی حرکت سے، ایسی سکنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس سے خدا نہ کہتا ایمان ہمارا ضائع ہو جائے. اللہ آپ کے ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. آمین. تو یہ ہے جو اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار ہیں. یہ کیا تھے؟ یہ پوری تحریر کیا ہے؟ نصیحت، غور و فکر. غور نصیحت، اور مطلب کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا نا اعلیٰ حضرت نے. پورا نظریہ، پوری سوچ، پوری فکر. اور دیکھتے کہ ہر چیز میں تو بہت کتنے زمانے سے ہم یہ کلام کو پڑھتے سنتے رہے. ساتھی کہہ کے پکاروں. یار ساتھی ہو تو جواب ہے، کوئی نہیں ہے. پھر جھنجلا کے سردے پٹ کو چل رہے مولا والی ہے. دنیا بھر کی موٹیویشن اسپیکر جتنے بھی ہیں نا، ان سب کو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر دے دو کہ اس پر بیان کرو، اس پر تقریر کرو، سارے کھڑے ہو جائیں گے تمہارے آڈیٹوریم کے اندر. صحیح. یہ اعلیٰ حضرت نے کتنے پہلے کہہ دیا کہ ساتھی کہہ کے پکارو، ساتھی ہو تو جواب آئے. کوئی نہیں ہے. کوئی پھر جھنجلا کر سر دے پٹ کو چل رہے مولا والی ہے. اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرا مددگار ہے. اللہ معیہ، اللہ میرے ساتھ ہے. شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بھالی ہے. یہ کیسا شعر ہے؟ یہ پوری اس میں کیا پورا زہد کا بیان ہے. زہد، دنیا سے بے رغبت، دنیا کی بے رغبتی. یعنی آپ دیکھیے عقائد، نظریات، ایمانیات اور احساس ذمہ داری، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ پھر چوروں کا پتہ، چوروں کا ٹھکانہ، چوروں کی واردات، ان کی واردات کیسی ہیں، سب کچھ بتانے کے ساتھ ساتھ کتنی خوبصورت بات کر دی یار کہ شہد دکھائے، زہر پلائے، زہر پلاتے، قاتل ڈائن شوہر کش. اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے.
یعنی اعلیٰ حضرت کا تجربہ دیکھیں دنیا کی طور پہ یار، کیا مطلب ایکسپیرینس کے دریا بہا دی اعلیٰ حضرت نے، اور کتنی روایتیں ہیں واقعی دنیا کے تعلق سے. یعنی کتاب الرقاق اگر بندہ پڑھے مشکات شریف کی نرم دل کا بیان، وہ یہ کہ کتاب الرقاق کی کئی حدیثیں کے بیان کریں اور اس کی شرح لکھی جائے. شرح کو اعلیٰ حضرت نے دنیا سے بے رغبتی کے تعلق سے اور دنیا کے فتنے، فساد، ان تمام سے تعلق سے کتنی خوبصورت بات کرتے اعلیٰ حضرت نے. قاتل، ڈائن، شوہر، کش، اس دنیا پہ کیا للچائے، اس مردار پہ کیا للچائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک مردار دکھایا نا، جانور، دنیا کی مثال، دنیا کی مثال. اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. تو اور پھر پلٹ کے جو ہے نا دامن مصطفیٰ پہ لے آتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. یہ سب چیزوں کے بعد راستہ بھی بتاتے ہیں کہ جانا کہاں ہے، جنت، اور وہ بھی کہاں سے مل رہا ہے، ان کے در سے مل رہا ہے، پھر وہیں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں کو جنت کیا ہے، قرآن ان کریم اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کیا اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے. جنت کے بدلے. وہ تو نہایت اور سستا حضور کے سودا. صدقے ان کے طفیل خریدا. دیکھ بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں. اب ہم سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، جنت میں لے جانے والے کام جو ہیں وہ ہم سے کیے نہیں جاتے، ہم سے صدقہ و خیرات نہیں کیا جاتا. بہت کچھ ہے. اور مقتا مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی، عاجزی کتنی، یہ بھی کمال. پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو گئے جیسے مولا تیرے عفو و کرم ہو، عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. یعنی اتنی عاجزی اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ نصیب فرمائے آمین. کہ جب ایک مجرم کو کہیں کورٹ میں مطلب عدالت میں حاضر کیا جائے تو وہاں صفائی کے گواہ ہوتے ہیں، یار یہ میری صفائی پیش کریں گے. میں تو اعلیٰ حضرت نے بھی صفائی کے گواہ کی بھی کیا التجا کی ہے، اللہ تیرا عفو اور تیرا کرم، تیری معافی اور تیری کریمی، یہ میری صفائی کے گواہ بن جائیں، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو پورا کلام ہے، یہ ایسے ہی مطلب بیٹھے بیٹھے ایک پھر بدی ترکیب بن گئی. میں جب آ رہا تھا تو میں نے سنا تھا کہ آپ کا ایک سیگمنٹ ہے نصر، پتہ نہیں آپ نے کیا تیاری کی تھی، میں نے معاف کر دیجیے. انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں سنیں گے. نگران شورا جمعرات، نیکسٹ تھرسڈے بھی اللہ نے چاہا تو ہم ان کے ساتھ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے مدنی چینل اور فیضان رضا، فیضان اعلیٰ حضرت لوٹتے رہیے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل آپ سے رات 10:30 بجے ملاقات ہوگی ذوق نعت سیزن 8 پروگرام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رضا 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 اے میرے رضا، رضا رضا اے میرے رضا.